الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہیں۔ دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کتابیں لکھی اور شائع نہیں کی جاتی تھیں۔ یہ کاغذ سے بھی پہلے کا زمانہ تھا۔ فرعون درخت کی چھال پر اپنے فرامین لکھواتے تھے۔ یہ فرامین درختوں کی چھالیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ فرعون کے دور کے طرز و تحریر بھی آج موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب واقعات کی تاریخی لحاظ سے تصدیق ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا کوئی عینی شاہد بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے ساتھی ایک خاص مقام پر پہنچ کر رک جاتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تک جاتے تھے جہاں اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اس گفتگو میں کوئی تیسرا شخص شامل نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی عینی شاہد نہیں تھا۔ دوستو، یہ فرض کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آ کر اپنے کسی پڑھے لکھے ساتھی کو اللہ تعالیٰ سے ہونے والا مکالمہ لکھوا دیتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ وہ اگر کتاب کی شکل میں تھا تو وہ کتاب کہاں ہے؟ وہ اگر پتھر پر کندہ ہوا تو وہ پتھر کہاں ہے؟ اور وہ واقعات اگر درختوں کی چھال پر لکھے گئے تھے تو وہ درختوں کی چھال کہاں ہے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ واقعات کہاں سے آ رہے ہیں اور ان کا پس منظر کیا ہے؟ ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند واقعات ہیں۔ یہ انجیل اور قرآن مجید میں درج واقعات ہیں۔ یہ واقعات ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، چنانچہ ہم ان پر یقین رکھتے ہیں، مگر وہ واقعات جو قرآن مجید اور انجیل میں موجود نہیں ہیں یا ان کا حوالہ متفقہ احادیث سے نہیں ملتا، ہم انہیں کہاں رکھیں گے؟ ہم ان کا کیا کریں گے؟ پیارے ساتھیوں، یہ پس منظر تھا۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتی ہوں۔ کسی کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ایک واقعہ درج تھا۔ لکھنے والے نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آپ کا بھی کوئی رب ہوتا تو آپ کیا مانگتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے صحت مانگتا۔ صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا تحفہ ہے، اور قدرت نے جتنی محبت اور منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی ہے، اتنی شاید پوری کائنات بنانے کے لیے نہ کی ہو۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے نظام موجود ہیں، جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم سے ہر شخص 4,500 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا منہ روزانہ ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں، مگر جب ہم تیز چلتے ہیں یا جاگنگ کرتے ہیں تو ہمارا منہ کھل جاتا ہے۔ ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں۔ تیز تیز سانس ان جراثیم کو مار دیتی ہے اور یوں ہمارا دل ان جراثیموں سے بچ جاتا ہے۔ مثلاً دنیا کا پہلا بائی پاس مئی 1960 میں ہوا، مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہمارے پنڈلی میں رکھ دی۔ یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس ہی ممکن نہ ہوتا۔ گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن 17 جون 1950 میں شروع ہوئی، مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے 2 گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو جاتا ہے۔ ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں۔ یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھیں، مگر آج پتہ چلا کہ دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوتے ہیں۔ سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلیوں کی فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ پسلی کی فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہیں۔ چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر حلق میں فٹ کر دیں اور یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، ہماری زندگی موت کا ٹیلر ہوتی ہے۔ ہم جب گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہم اور موت کے درمیان صرف بے ہوشی کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے۔ ہم روز صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے، یہ جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جو ہی ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم اگر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص ارب پتی ہے۔ ہماری پلکوں میں چند مسل ہوتے ہیں
اور یہ مسل ہماری پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں۔ اگر یہ مسل جواب دے جائیں تو انسان پلکیں بھی نہیں کھول سکتا۔ دنیا کے 50 امیر ترین لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ لوگ صحت مند گردے کے لیے 60-70 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھوں کا کرینہ لاکھوں روپے میں بکتا ہے، دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں روپے میں چلی جاتی ہے۔ دنیا کے لاکھوں لوگ کمر درد کا شکار ہیں۔ گردن کے موڑوں کی خرابی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے۔ آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی میعاد بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں۔ ہمارا معدہ بعض اوقات کوئی خاص غذا پیدا نہیں کرتا اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کے رہ جاتے ہیں۔ دوستوں، ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، اور یہ اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا بھی کوئی رب ہوتا تو میں اسے اچھی صحت کی دعا کرتا، اور ہم ہر روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم جو جی چاہتا ہے کھا لیتے ہیں اور یہ کھایا ہوا ہضم ہو جاتا ہے۔ ہم چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں، اور ہمارا دل، دماغ، گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ہم آنکھ سے دیکھ، کانوں سے سن، ہاتھوں سے چھو اور منہ سے چکھ سکتے ہیں، تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم کے قرضدار ہیں، اور ہمیں اس عظیم مہربانی پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے۔ ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی بھی سیدھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔